اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں نون تاکید خفیفہ بصورت الف مرسوم ہے ان پر بھی وقف الف کے ساتھ ہوگا، جیسے لیکونم من الصاغرین اور لنصفعا بالناصیہ۔ یہاں دیکھیں اصل میں لیکونن یہ نون خفیفہ ہے، لیکن اس کو تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ لنصفعا یہ بھی نون خفیفہ کے ساتھ ہے اور تنوین کے ساتھ لکھا گیا، اسی لیے فرمایا جہاں نون تاکید خفیفہ بصورت الف مرسوم ہوگا ان پر وقف بھی الف کے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ وقف تابع رسم الخط ہے، جیسی رسم ہوگی ویسا ہی وقف ہوگا۔ واو جمع کے بعد بعض کلمات میں الف زائد محذوف ہے، یہ حذف الف کے مقامات میں سے ایک مقام 14واں مقام یہ بھی ہے کہ واو جمع کے بعد جیسے جاؤ باؤ فاؤ عطو سعو ہے، بعض کلمات میں، سب میں نہیں، اکثر میں تو الف ہے ہی، الف زائد محذوف ہے، کیونکہ جاؤ جب ہم لکھتے ہیں تو واو کے بعد حمزہ کے بعد واو ہوتا ہے، واو کے بعد ایک الف ہوتا ہے، یہ الف زائد ہے۔ الف زائد کیوں ہے؟ کہ مقرور رہی ہے، صرف مرسوم ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض کلمات میں یہ بھی محذوف ہے وہ الف زائد، اور وہ 6 طرح کی کلمات ہیں۔ جاؤ باؤ جہاں بھی آئیں پورے قرآن میں، اور فین فاؤ سورہ بقرہ میں، اور عطو عطوً سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 میں، والذین سعوا فی آیاتنا سورہ سبا کی آیت نمبر 5 میں، والذین تبوؤا الدار سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں۔ تو ان مقامات میں آپ واو جمع کے بعد الف زائد نہیں لکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ الف لکھا ہوا ہے نہیں، جس کو یہ قاعدہ معلوم نہیں ہے رسم قرآنی کا وہ ہر جگہ لکھے گا کہ نہیں لکھے گا؟ کتنی بڑی غلطی کرے گا۔ اس لیے رسم قرآن کا جاننا واجب ہے، فرض ہے، ورنہ قرآن ہی کو غلط لکھ دے گا۔ یہ قرآن لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، پڑھنا آسان ہے، لکھنا آسان نہیں ہے۔ دوسرے تمام مقامات میں واو جمع کے بعد الف زائد مرسوم ہے، جیسے آمنو، کفروا، نسوا اللہ وغیرہ۔ 15واں مقام کبھی 2 الف جمع ہو جاتے ہیں، مثلا اقررتم ہے تو اس کے شروع میں حمزہ مبتدیہ بصورت الف ہے نا، الف حمزہ مبتدیہ بصورت الف ہے، اس پر حمزہ استفہام داخل ہو تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اقررتم ہوگا اور 2 الف جمع ہوں گے۔ اسی طرح امینہ کے اسم فاعل آمن بروزن فاعل میں 2 الف ہوں گے، پہلا اصلی اور دوسرا زائد ہے، اور آمن فعل ماضی بروزن اکرمہ میں 2 الف ہوں گے، پہلا قطعی زائد اور دوسرا حمزہ اصلی سے بدلا ہوا کیونکہ امنہ تھا یہ۔ اسی طرح الہ بروزن فعال کی جمع آلہہ بروزن افعلہ میں 2 الف ہیں، پہلا زائد اور دوسرا حمزہ اصلی سے بدلا ہوا۔ اب اگر اس پر حمزہ استفہام داخل ہو، جیسے آمنہ پہ حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو آمنہ ہوگا، تو 3 الف آ جائیں گے یہاں پر، اور آلہہ پہ داخل ہو جائے تو 3 الف جمع ہوں گے اور آلہہ ہوگا۔ 3 الف ہوں گے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں یہ قاعدہ بیان کرنے کے بعد کہ ان سب صورتوں میں ایک ہی الف مرسوم ہوگا، 3 الف آ رہے ہیں لکھنے میں لیکن مرسوم
ایک ہی ہوگا، پڑھنے میں 3 آ رہے ہیں۔ اب 2 الف ہوں تو ایک جو مرسوم ہوگا وہ کون ہوگا؟ یعنی ان سب صورتوں میں جہاں 2 الفوں کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی ایک الف مرسوم ہوگا، اور جہاں 3 الفوں کا اجتماع ہو رہا ہے اس میں بھی ایک ہی مرسوم ہوگا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 میں کون سا الف مرسوم ہوگا؟ پہلا جو قطعی زائد ہے یا دوسرا جو حمزہ اصلی سے بدلا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس میں تفصیل ہے۔ اگر پہلا حمزہ برائے استفہام نہ ہو، جیسے آلہہ یا آمن، پہلا حمزہ برائے استفہام نہ ہو تو امام سخاوی ابو الحسن علامہ بن علی بن محمد بن عبد الصمد شافعی صاحب جمال القراء وسیلہ شرح عقیلہ شاطبیہ، جن کا وصال 643 ہجری میں ہوا ہے۔ علامہ سخاوی یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، ان کی کتاب المقاصد الحسنہ بھی ہے، اور الليالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة بھی ہے۔ جرح و تعدیل پر بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ ان کا مختار یہ ہے کہ پہلا الف مرسوم ہوگا۔ اگر پہلا حمزہ برائے استفہام نہ ہو تو پہلا الف مرسوم ہوگا۔ مثلا آمن لکھنا ہے ہمیں تو پہلے ایک الف ہوگا، اس کے بعد حمزہ ہوگا، پھر میم ہوگا، دوسرا حذف ہوگا۔ دیار ہند میں اسی پر عمل ہے، اس میں اختصار ہے۔ امام ابو عمرو دانی جو ان سے متقدم ہیں، امام ابو عمرو عثمان بن سعید دانی، جن کی کتاب التیسیر فی القراءۃ السبع ہے، اور اس کتاب کو میں پڑھ چکا ہوں مکمل۔ علم قراءۃ سبع میں سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے تیسیر، اور ایک کتاب ہے شاطبیہ، وہ شاطبیہ بھی ہم نے پڑھی ہے۔ امام ابو عمرو دانی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک دوسرا ثابت رہے گا۔ مثلا آلہہ میں آلہہ اور آلہہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جب ہم آلہہ لکھیں، پہلے حمزہ لکھیں اور اس کے بعد الف لکھیں، تو امام ابو عمرو دانی کی رائے ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک دوسرا ثابت رہے گا، اور آلہہ یہ امام سخاوی کا مذہب ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے کو ثابت دوسرے کو محذوب مانتے ہیں۔ اور آلہہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اول امام دانی کی پسند ہے، 2 امام سخاوی کی یہاں مختار اور دیار ہند میں معمول بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب اگر یہ تو بات اس تقدیر پر ہوئی جب پہلا حمزہ برائے استفہام نہ ہو، اب استفہام کے ساتھ ہو تو پھر کیا ہوگا، اس کے لیے اب گفتگو ہو رہی ہے۔ امام ابو عمرو دانی کیا فرماتے ہیں بتائیے؟ دوسرا ثابت رہے گا، پہلا محذوف ہوگا۔ اور علامہ سخاوی کیا فرماتے ہیں؟ دوسرا محذوف ہوگا۔ ٹھیک، پہلا اگر حمزہ استفہام ہو تو کون ثابت رہے گا؟ فرا، ثعلب اور ابن کیسان کا قول ہے کہ حمزہ استفہام ثابت رہے گا، اس لیے کہ اس کی حاجت ہے۔ یہ فرا، ثعلب اور ابن کیسان کا مذہب ہے کہ پہلا حمزہ استفہام ثابت رہے گا۔ امام کسائی اور اہل مصاحف کا قول ہے کہ حمزہ اصلیہ ثابت رہے گا، اور چونکہ حمزہ استفہام حمزہ اصلیہ نہیں ہے تو وہ محذوف ہوگا۔ امام کسائی اور اہل مصاحف حمزہ اصلیہ کو ثابت مانتے ہیں۔ اس کو امام دانی نے اوجہ بتایا، حمزہ اصلیہ کے ثابت رہنے کو زیادہ وجیح اور بہتر بنایا۔ صاحب نصر المرجان کہتے ہیں، کون؟ علامہ غوث محمد ارکاٹی مدراسی۔ نصر المرجان یہ بہت ضخیم کتاب ہے جو 6 جلدوں میں لکھی گئی علم رسم قرآنی پر۔ اس سے زیادہ مبسوط کتاب پوری دنیا کے اندر لکھی نہیں گئی۔
جی اسی نصر المرجان سے یہ کتاب تیار کی گئی ہے، نصر المرجان فی رسم مصاحف القرآن۔ تو صاحب نصر المرجان کہتے ہیں یہی زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ حمزہ استفہام بکثرت حذف ہوتا رہتا ہے، تو اسی کو حذف کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور فرا ثعلب ابن کسان کا مذہب یہ ہے کہ حمزہ استفہام ثابت رہے گا۔ امام ابو عمرو دانی اور امام کسائی اور اہل مصاحف کا مذہب یہ ہے کہ وہ حمزہ استفہام محذوف ہوگا اور حمزہ اصلیہ ثابت رہے گا۔ مثلا اقررتم میں دو صورتیں ہیں، اقررتم اور اقررتم، دو رسم کی دو صورتیں ہیں۔ طلباء سے گزارش ہے کہ وہ سامنے کتاب رکھیں اور کتاب دیکھ کر اس کی صورت کا مشاہدہ کریں۔ اقررتم حمزہ ہے پہلے، اس کے بعد پھر الف ہے، حمزہ محذوف الرسم ہے، اور اقررتم پہلے الف ہے اس کے بعد پھر حمزہ ہے۔ اول اوجہ اقیسر و مختار ہے۔ اب یہ بتائیے اقررتم جو حمزہ استفہام جہاں محذوف ہے یہ کن کا مذہب ہوا؟ نہیں، یہ امام کسائی اور اہل مصاحف کا مذہب ہو گیا، اور اقررتم یہ فرا ثعلب اور ابن کسان کا مذہب ہو گیا۔ اول اوجہ اقیسر و مختار ہے۔ اگر شروع میں تین الف ہوں جن میں پہلا حمزہ استفہام ہو تو تین شکلیں ہوں گی۔ آلہہ، یہاں پہلا حمزہ دوسرا حمزہ دونوں محذوف اور اس کے بعد تیسرا حمزہ الف ثابت۔ آلہہ ایک صورت یہ بنے گی کہ پہلا حمزہ استفہام ثابت ہے، یہاں آلہہ میں حمزہ استفہام نہیں، پہلے میں نمبر ایک میں محذوف ہے حمزہ استفہام، اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ بھی محذوف ہے، اور آلہہ میں حمزہ استفہام ثابت ہے۔ آلہہ اول امام دانی کی مختار ہے، دوم فرا ثعلب اور ابن کسان کے مطابق ہے، سو امام سخاوی کے مطابق اور دیار ہند میں معمول بھی ہیں۔ مثالیں انذرتہم، اقررتم، اشفقتم، الہ مع اللہ، اذا متنا انزل علی، آمنوا، آمنا، آدم، آزر، آمین، آسین۔ یہ امام دانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مختار ہے کہ حمزہ استفہام یہاں محذوف ہے اور حمزہ اصلیہ ثابت ہے۔ یا آمنو، آمنا، آدم، آخر، آزر، آسی، آمین، آسین مختار امام سخاوی ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا مرسوم ہوگا، اگر پہلا حمزہ استفہام نہ ہو تو مختار یہ ہے کہ پہلا الف مرسوم ہوگا، دوسرا ثابت ہوگا، دوسرا محذوف ہوگا، تو امام سخاوی کے مطابق آمنو آمنا ہے۔ امام ابو عمرو دانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا ثابت رہے گا، تو پہلا جو ہے محذوف، دوسرا ثابت ہے پہلا محذوف ہے۔ دیکھیے جس کلمہ میں اختلاف قراءت ہو اور ایک قراءت پر اثبات الف ہو اور دوسری پر حذف الف ہو، وہاں بھی الف محذوف الرسم ہوگا۔ مثلا ایک قراءت میں وعدنا ہے اور دوسری میں وعدنا ہے، اور امام حفص کی قراءت وعدنا ہے تو حذف کے ساتھ وعدنا لکھا جائے گا۔ یضاعف و یضعف دو قراءتیں ہیں، امام حفص کی قراءت اول ہے
تو رسم یوں ہوگی یضاعف، اگر حرکت و اعراب نہ لگائیں تو یضاعف اور یضاعف، قرأت جاننے والا اسے دونوں طرح پڑھ سکتا ہے۔ بہت سے دیگر کلمات جن میں الف محذوف ہے مگر وہ قواعد بالا کے تحت نہ آئے، امام ابو عمر دانی نے اپنی کتاب المقنع فی رسم مصاحف الامصار میں مختلف عنوانات کے تحت مصاحف میں رسم قرآنی کا حال بڑی تحقیق و تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ان بیانات سے میں نے وہ کلمات جمع کیے جو ضوابط کی شکل میں یہاں مذکور نہ ہوں۔ ان کی فہرست آگے دی جا رہی ہے۔ بہت سے مقامات پر علامہ شہاب الدین احمد بن محمد دمیاطی متوفہ 1117 ہجری کی کتاب اتحاف فضائل البشر فی القراءات الاربعۃ عشر سے بھی مدد لی گئی ہے۔ ان کلمات کو فہرست سے کم کر دیا ہے جو امام حفص کی قراءت پر موافق قیاس مرسوم ہیں، مگر کسی اور قراءت کے تحت ان کی رسم غیر قیاسی ہے۔ اب تمام مصاحف امام عاصم کی قراءت بے روایت امام حفص کے مطابق لکھے جاتے ہیں، اور روایت حفص کے طلباء دیگر قراءتوں سے آشنا نہیں ہوتے، اس لیے دیگر قراءتوں کے لحاظ سے رسم کا بیان ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو رسم کا بیان ہوا ہے وہ امام عاصم کی قراءت اور امام حفص کی روایت کے مطابق ہوا ہے، اس لیے کہ اب پورے قرآن دنیا کے اندر قرآن مجید انہی کے رسم کے مطابق لکھا جاتا ہے، تو اگر دوسری قراءتوں اور روایتوں کے اعتبار سے رسم کا حال یہاں بیان کریں تو طلباء کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے، سمجھ گئے؟ تو